رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على جميع أحبابه وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد رئيس الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد
محمد ونور الهدى محمد أشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل معاشرے نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل معاشرے نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہ ملے گا تو سردار کریں گے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ صدر جلسہ قابل صد احترام علماء کرام اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جلسے والوں نے میرے سر کے اوپر جو یہ ٹرک کھڑا کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انہوں نے پہلا جلسہ کرایا ہے۔ اس ماحول میں مولانا حسین احمد صاحب ہی بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا۔ اگر جنریٹر کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو اس کو بہت دور رکھا جاتا ہے، خاص طور پر اسٹیج سے کافی فاصلے پر، لیکن شاید کراچی کے لوگ متاثر نہیں ہوتے اس آواز سے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے آپ تشریف لائے ہیں۔ دین کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت طرفین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مواقع تو فراہم کر رہے ہیں لیکن ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ رب العزت مواقع عطا کر رہے ہیں لیکن ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں کا دن اللہ نے ہمیں عنایت کیا، ہم نے ضائع کر دیا۔
اور یہ 10 محرم کا دن انتہائی بابرکت دن ہے. جب آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جس دن دنیا کو پیدا کیا وہ 10 محرم کا دن تھا. اور اس دھرتی پر برسات کا پہلا قطرہ جس روز نازل ہوا وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے نار کو گلزار بنا دیا 10 محرم کو. حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی 10 محرم کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی 10 محرم کو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے 10 محرم کو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوئے 10 محرم کو. حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے پھانسی کے پھندے سے اوپر بلا لیا 10 محرم کو. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کے دن قائم ہوگی. اتنا بابرکت دن اللہ نے ہمیں عنایت کیا، ہم نے ضائع کر دی. دسویں کا دن لغویات میں گزر جاتا ہے، گریہ و زاری میں گزر جاتا ہے، ماتم و راہ و فغاں میں گزر جاتا ہے. اور جناب غیر اسلامی طریقے، شرک و بدعت کے طریقے، ان میں ہم 10ویں کا دن گزار دیتے ہیں. اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا. پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عطا فرمایا، انتہائی بابرکت دن. ہم نے اس کو بھی جلوسوں کے نظر کر دیا. اور جناب اونٹ گاڑیاں اور جناب تماشے ہوتے ہیں. اونٹوں کو بھی ہم پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ہم مولوی خود بھی پھولوں کے ہار پہنتے ہیں. سارا دن گزر جاتا ہے، نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا. پھر رجب میں اللہ رب العزت نے 27ویں شب عنایت فرمائی، شب معراج. ہم نے کہا کہ یہ حلوے کی رات ہے، ساری رات ضائع کر دی، حالانکہ انتہائی برکت والی رات تھی. اللہ نے موقع دیا، ہم نے کھو دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 15ویں شعبان کی رات عنایت فرمائی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے اتنے بال نہیں جتنے لوگوں کی اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو مغفرت فرماتا. بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب کا قبیلہ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے اتنے بال نہیں جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو جہنم سے آزاد کرتے. ہم نے اس رات کو پٹاخوں کے نظر کر دیا. اللہ نے موقع دیا، ہم نے کھو دیا.
اس کے بعد رمضان کا پورا مہینہ اللہ رب العزت نے عنایت کیا. رمضان کا پورا مہینہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے. الا هل من مستغفر اغفر له الا هل من مسترزق ارزقه الا هل من مبتلا فاعافيه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے منادی کی جاتی ہے. اے کوئی گنہگار جس نے جوانی غفلت میں گزار دی، زندگی معصیت میں گزار دی، میرے در پہ آئے اور سجدہ ریز ہو جائے. مجھے اپنی عزت کی قسم، عظمت کی قسم، اپنی جلالت کی قسم، کبریائی کی قسم، یہ بندہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، ایک سجدے کے بدلے میں میں زندگی کے جرائم کو معاف کر دوں گا. اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا. اور رمضان کا پورا مہینہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں پڑتا کہ کوئی رمضان کا مہینہ ہے یا غیر رمضان ہے. میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر، پورا مہینہ عبادت کا مہینہ. رمضان کے روزے عبادت، رمضان کا اعتکاف عبادت، رمضان میں تراویح عبادت، قیام اللیل عبادت، روزے رکھنے کے لیے سحری کھانا عبادت، روزہ کھولنے کے وقت افطاری کرنا عبادت. ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ رب العزت کو مشک اور عنبر کی خوشبو اتنی پسند نہیں آتی جتنا اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو پسند آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے. ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں حج کروں، میں عمرہ کروں، لیکن بہت سارے غریب نہیں جا سکتے، وسائل ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا من رمضان کان کحجتین و عمرتین. جس اللہ کے بندے نے رمضان کے 10 دن اعتکاف میں گزارے، اللہ اس کو گھر بیٹھے 2 حجوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں اور 2 عمروں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انعامات تقسیم کریں گے، نمازیوں کو حصہ ملے گا، حاجی صاحبان کو حصہ ملے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو حصہ ملے گا، ذکر کرنے والوں کو حصہ ملے گا، تلاوت کرنے والوں کو حصہ ملے گا، درود پڑھنے والوں کو حصہ ملے گا، اچھے اعمال کرنے والوں کو حصہ ملے گا. یہ روزے دار عرض کریں گے بارگاہ ایزدی میں، یا اللہ ہم بھی کھڑے ہیں، ہمارے اوپر بھی نظر کرم ہو. اللہ رب العزت روزے داروں سے فرمائیں گے آپ جلدی کیوں کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، میں نے نمازیوں کو یہ دیا، حاجی صاحبان کو یہ دیا، میں نے خیرات کرنے والوں کو یہ دیا، میں نے زکوٰۃ دینے والوں کو یہ دیا، میں نے تلاوت کرنے والوں کو یہ دیا، میں نے درود پڑھنے والوں کو یہ دیا، میں نے ذکر کرنے والوں کو یہ دیا. اللہ رب العزت روزے داروں سے فرمائیں گے آپ جلدی کیوں کرتے ہیں، میں خود جو تمہارا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے. الصوم لی وانا اجزا بہ. اتنا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا، ہم نے کھو دیا. اور پھر حج کا مہینہ ملتا ہے، حج کا مہینہ. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق
صدق کی نیت کے ساتھ حج کیا، اچھے طریقے کے ساتھ حج کیا، گناہوں سے یہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نیا اس نے جنم لی۔ بھائی جناب بیٹھ جائے، یہ گڑبڑ منع ہے۔ اللہ نے مواقع عنایت فرمائے، ہم نے خود ضائع کر دی۔ مجھے قصہ یاد آتا ہے، ایک آدمی نے راستے سے گزرتے ہوئے ایک موتی دریافت کر لیا۔ اچانک اس کو ایک قیمتی موتی مل گیا، ہیرا، بڑا قیمتی۔ اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا ہیرا معلوم ہوتا ہے، بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتا ہوں، کچھ پیسے مل جائیں گے، گزارا کروں گا۔ ہیرا لے آیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے مجھے یہ دلوا دیا ہے، بڑا خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اگر آپ مجھ سے خرید لیں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے اس کی قیمت کا علم نہیں ہے، آپ میرے پاس چھوڑ جائیں، میں ذرا مشورہ کر لوں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، کل آپ آئیں اور مجھ سے جواب لے لیں۔ بادشاہ سلامت نے وزراء کو بلایا اور وزراء سے کہا کہ ایک آدمی نے مجھے یہ ہیرا دیا ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ یہ میں کتنے میں خریدوں۔ وزراء نے کہا کہ قیمت کا صحیح اندازہ ہم بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ فرمائیں تو ہم کسی جوہری کو لے آتے ہیں، وہ قیمت کر دے، جو اس چیز کو جانتا ہو، کوئی ایکسپرٹ لے آتے ہیں۔ جوہری کو لایا گیا جو جواہرات کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے جب ہیرے کو دیکھا تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، سچی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا قیمتی ہیرا نہیں دیکھا، اور اگر آپ قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق آپ کی پوری بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اب آپ کی مرضی ہے جتنے میں خریدیں۔ وہ چلا گیا، دوسرے دن وہ آدمی آ گیا اور بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ جی بادشاہ سلامت آپ نے کیا مشورہ کیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جی میں تو لینے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ بڑا مہنگا ہے اور میری پوری بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو میں کیسے خریدوں؟ تو اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں تو اس کو بیچوں گا، اگر آپ نہیں لیں گے کسی اور کو دے دوں گا۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت لے لے، اچھی چیز ہے، میں نے قیمت کے لیے کوئی اصرار تو نہیں کیا کہ اتنی قیمت دو، جتنی چاہتے ہو دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر چھوڑ دو، کل آنا، میں پھر مشورہ کرتا ہوں۔ ساتھیوں کو پھر بلایا، کہا کہ وہ اللہ کا بندہ بیچنا چاہتا ہے، میں نہیں لوں گا، کسی اور کو دے دے گا، اب آپ مشورہ دیں میں اس کو کس طرح راضی کروں اور کتنی قیمت ادا کروں۔ تو وزراء نے کہا بادشاہ سلامت آپ یہ کریں، اگر وہ اپنی مرضی سے بیچنا چاہتا ہے، قیمت پر اصرار بھی نہیں کرتا، تو پھر آپ اس سے کہیں گے چند سواریاں لے آئے اور کچھ بندے مزدور قسم کے بھی لے آئے، آپ اپنے خزانے کے دروازے کھول دے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جس پر وہ راضی ہو جائے، جتنا خزانہ وہ اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ تجویز ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ آدمی آیا اور بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم خزانے کے دروازے کھول دیں، آپ کچھ سواریاں بھی لے آئیں، کچھ مزدور بھی لے آئیں، جتنے گھنٹوں پر آپ راضی ہو جائیں ان گھنٹوں کا آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس دوران جتنا خزانہ آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے لے جائیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جس پر آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ جی 5 گھنٹے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے 5 گھنٹے، آپ کل آ جائیں 12 بجے، سواریاں لے آئیں، مزدور لے آئیں، ہم خزانے کے دروازے کھول دیتے ہیں، 5 گھنٹے تک آپ جتنا نکال سکتے ہیں نکال کے لے جائیں۔ دوسرے دن وہ سواریاں لے آیا، مزدور لے آیا اور خزانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ اللہ کا بندہ اندر داخل ہوا
اب جی سونے کے انبار لگے ہوئے، چاندی کے انبار لگے ہوئے، پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے، یہ جو اندر داخل ہو گیا تو اس کی طبیعت غیر ہو گئی، اور کہنے کا بڑی دولت ہے یار، میں نے تو کبھی زندگی میں اتنی دولت نہیں، بڑی 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 دولت ہے، بڑا مال ہے ہمارے بادشاہ کے پاس۔ اب یہ دیکھ رہا ہے جی، کبھی سونے کو دیکھ رہا ہے، کبھی چاندی کو دیکھ رہا ہے، کبھی جناب وہ جو پیسے تھے پیسوں کے ڈھیروں کو دیکھ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے جی، اب اٹھاتا کچھ بھی نہیں، دیکھ رہا ہے، بڑی بات ہے یار، میں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو بڑی بات ہے، میں نے تو کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی۔ 5 گھنٹے گزر گئے، اس نے دمڑی بھی نہیں اٹھائی۔ جب 5 گھنٹے پورے ہو گئے تو بادشاہ سلامت کے نوکر پہنچ گئے اور کہا کہ جناب عالی تشریف لے جائیں۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور تو نہیں، ہم نے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک موقع دیا، آپ نے اگر خود نہیں اٹھایا تو تیری کم بختی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے ہمیں مواقع دیے، اگر ہم نے خود کھو دیے تو قدرت والے کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور۔ آئے اللہ کے دروازے پر، اور جو مواقع مل رہے ہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ زندگی 2 دن کی ہے، کوئی پتہ نہیں کب پیغام اجل پہنچ جائے۔ ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کیجئے اور دنیا کی کفریہ اور طاغوتی قوتوں کو چیلنج کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میرے محترم دوستو، ہم جو مارے پھر رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، مقصد ہے بھولا ہوا سبق یاد دلانا، مقصد ہے بھولا ہوا سبق یاد دلانا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، اور ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں۔ مولوی صاحب جنت میں کون سا آدمی جائے گا؟ میں نے کہا کلمے والا جائے گا۔ یہ میں نے بات اس لیے چھیڑی ہے کہ بہت سارے مجھے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، اور آج کل شیطان جو ہے نا وہ نوجوانوں پر جلدی حملہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب ایک آدمی کام بڑے اچھے کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، دوسرا آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کام اچھے نہیں کرتا، جنت میں کون سا بندہ جائے گا؟ میں نے کہا وہ جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے وہ جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ کلمے والا جائے گا اگرچہ غلط کام کرے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جائے گا، ممکن ہے جوتے کھانے کے بعد چلا جائے، لیکن جائے گا وہی، اور اللہ اگر بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے اور بھیج دے پھر بھی اللہ مرضی والا ہے، لیکن جائے گا کلمے والا۔ اس نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے اچھی طرح سمجھاؤ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ لکھیں ایک۔ اس نے کہا جی لکھ دیا میں نے کہا آپ سیدھی جانب داہنی جانب آپ ایک 0 لگا دیں۔ کتنا ہو گیا؟ اس نے کہا 10 ہو گئے۔ میں نے کہا دوسرا 0 بھی لگائیں۔ لگا دیا جی۔ میں نے کہا اب کتنا ہوا؟ کہا 100۔ میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو۔ اب کتنا ہو گیا؟ کہا 1000۔ میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو۔ اب کتنا ہو گیا؟ کہا جی 10,000۔ میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو۔ اب کتنا ہو گیا؟ کہا 1 لاکھ ہو گیا۔ میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو۔ اب کتنا ہو گیا؟ کہا 10 لاکھ ہو گئے۔ میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو۔ کہا لگا دیا۔ میں نے کہا اب کتنا ہوا؟ کہا جی 1 کروڑ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے 1 لکھ دیا ہے نا، اب آپ 0 لگاتے چلے جائیں، ویلیو بڑھتا چلا جائے گا، لیکن آپ 1 نہ لکھیں، صرف 0 لکھتے چلے جائیں، 1 کروڑ مرتبہ 0 لکھیں، 0 کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ 0 کا ویلیو تب ہوگا
جب آپ پہلے ایک لکھیں، اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانیں گے تو آپ کے اعمال کا ویلیو ہوگا، لیکن اگر آپ اس وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کے اعمال کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ ضروری ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے نعرے تکبیر پر پابندی لگا دی، اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، علامہ ڈاکٹر خالد محمد سمرو۔ میرے محترم دوستو، ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کیجئے، ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کیجئے۔ اب مولوی بھی بہت سارے بن گئے ہیں اور مولویوں کے ڈیزائن بھی اپنے اپنے ہو گئے ہیں۔ لوگ بیچارے پھنس گئے کہ ہم کہاں جائیں، کوئی سفید پگڑی والا، کوئی پیلی پگڑی والا، کوئی سرخ پگڑی والا، کوئی ہری پگڑی والا، کوئی کالی پگڑی والا، کوئی نسواری پگڑی والا، مختلف ڈیزائن ہو گئے، لوگ بیچارے پھنس گئے، کہاں جائیں بیچارے۔ قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں، اب کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ مولوی حق پر ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کی داڑھی لمبی ہو بس وہی ٹھیک ٹھاک مولوی ہے، داڑھی سکھوں کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو آپ کسی سکھ کو کھڑا کر دیں اور پیشمام بنا دیں، پگڑی بھی ٹھیک ٹھاک باندھتے ہیں، آپ سکھوں والی پگڑی باندھ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات پر اعتماد کیجئے۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو یار لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہابی ہے، وہابی وہابی، گستاخ رسول ہے، نبی کو نہیں مانتا۔ میں نے ہر جلسے میں کہا ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں۔ بولے بھائی آپ حضور کو مانتے ہیں؟ آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ جی جو مانتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کریں۔ اور میں نے ہر جلسے میں کہا ہے جو حضور کو نہیں مانتا اس پر لعنت ہے۔ کہیں جو حضور کو نہ مانے اس پر بابا سے بلند بولے، جو حضور کو نہ مانے اس پر، حضور کے دشمن پر، حضور کے گستاخ پر، حضور کے انکاری پر، آل محمد کے دشمن پر، اہل بیت محمد کے دشمن پر، اصحاب محمد کے دشمن پر ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ لعنت ہو ایسے کم وقت پر۔ ہم مانتے ہیں، سب کہیں ہم، بولے بھائی ہم، سارے مل کے بولے ہم۔ لیکن حضور کو ماننے کا طریقہ کیا ہے اور نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کی زندگی حضور کے احکامات کے مطابق گزرے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس پر لازم ہے کہ اس کی زندگی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرے۔ حضور نے ہمیں قرآن سنایا اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، کہیں سبحان اللہ، مل کے بولے نا بھائی۔ آپ اطمینان رکھیں یہ پولیس والے سبحان اللہ کے جرم میں آپ کے اوپر پرچہ نہیں کاٹیں گے، یہ بیچارے سننے کے لیے آئے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں نا، سارے مل کے کہیں سبحان اللہ۔
سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، لا تشرکوا باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِبْتُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا سخط اللہ ولا تشربوا الخمر فإنه رأس الخطايا كلها، کہ سبحان اللہ۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر کرے نا، میرے آقا نے ہمیشہ یہ سبق دیا، ایک اللہ کو پکارو، اگر خوشی کے عالم میں ہو تبھی اسی کو پکارو، غمی کے عالم میں ہو تبھی اسی کو پکارو، سفر میں ہو تو بھی اللہ کو پکارو، حضر میں ہو تو بھی اللہ کو پکارو، بحروں پر میں ہو تو بھی اللہ کو پکارو۔ ذرا کلام مقدس کو دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہیں سبحان اللہ۔ بھائی قرآن سچا ہے، بولیں بھائی، سارے مل کے بولیں، سب کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ شیعوں سے پوچھو نا تبھی کہیں گے ہاں بابل ہے، بالکل ہے، قرآن مانتے ہیں جی، قرآن سچا ہے، چاہے گٹر میں پڑا ہوا ہو کہے گا جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، بالکل بالکل مانتے ہیں۔ کون سا کم بخت ہے جو قرآن کو نہ مانے، چاہے پوری زندگی الٹ جاتی ہو کہے گا ہم مانتے ہیں جی۔ سنی سے پوچھو کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی سے پوچھو وہ کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں، بریلوی سے پوچھو وہ کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں۔ بھائی جب سارے کہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے پھر تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے نا، بھائی بولتے کیوں نہیں؟ جب سارے کہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، چیلنج کرتا ہوں کائنات کے مشرکوں کو، ایک آیت اللہ کے کلام میں دکھلا دے، صرف ایک آیت، صرف ایک آیت، 30 پاروں میں سے صرف ایک آیت جس میں اللہ رب العزت فرمائے کہ مجھے بھی پکارو، میرے رسول کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، آل محمد کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اہل بیت محمد کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اصحاب محمد کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، میرے صالح بندو کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اور اولیاء اور اتقیاء کو بھی پکارو۔ ایک آیت کوئی دکھلا دے قرآن مقدس میں، اس عظیم الشان اجتماع میں وعدہ کرتا ہوں اس کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اس کی جماعت میں شمولیت اختیار کروں۔ میرے محترم دوستو، گالیوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے یار آتے ہیں تو صرف گالیاں دیتے ہیں، آپ گالیاں دیں، خوب جی بھر کے گالیاں دیں، ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے، ہم آپ کو قرآن و سنت کے حوالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مریض جب تنگ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ، ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک آیت کوئی دکھلا دے قرآن مقدس میں، یا ہم آپ کو سینکڑوں آیات دکھلائیں، سینکڑوں آیات دکھلائیں جس میں اللہ فرماتے ہیں صرف مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہیں سبحان اللہ۔ اور
یہاں میرے سندھی بھائی بھی کافی رہتے ہیں. میں جب اندرون سندھ جاتا ہوں نا، بھائی رکھ دو یار. اندرون سندھ جب جاتا ہوں تو یار لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں. پھٹائی کر ملک مٹھائی، سونی کلنگی وارا کلندر پارت تھی، یا غوث بہاول حق بیڑا دھک وہاں بھی ودھی گیا. ہم جب جاتے ہیں اندرون سندھ بڑے مزے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں علی کے یاد کر کٹڑو، نبی کے یاد کر ملڑو، امامن کے یاد کر وہابی. کوئی کہتا ہے نبی کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے ولی کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے مرشد کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے پیر سائیں کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے فلان کو یاد کرو. ہم کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو. جرم ہمارا یہ. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہے سبحان اللہ. بہت ڈھیلے ہیں آپ. اب تو جماعت حکم کر رہی ہے میدانوں میں نکلنے کے لیے عنقریب، اور آپ ڈھیلے پڑ گئے ہیں. ہم نے پرویز مشرف صاحب سے اپیل کی تھی اور ساری قوم نے توقع کی تھی کہ یہ میاں صاحب کی شکایات کا ازالہ فرمائیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی ان کی بھی الٹی جا رہی ہے. مزید مصائب بڑھ رہے ہیں. ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ہماری دوستی بھی، مل کے بولیں بھائی، جو موحد ہیں ذرا زور سے بولیں. ہماری دوستی بھی اور دشمنی بھی. یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن ظالموں کے آگے جھک نہیں سکتی. پرویز مشرف صاحب، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس دھرتی پر پیغمبر کی شریعت کو نافذ کرو. ہم آپ کے رضاکار بن کر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ بھی ڈھیلے پڑ گئے تو پہلے بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ کرسی پہ بیٹھے تھے، نشان تک نہیں ملتا کہ کہاں چلے گئے. طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. بولے بھائی، طاقت کا سر چشمہ، آواز بلند بولے، طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی قوت کے آگے دوسری کوئی قوت نہیں. آپ بھی کلنٹن کو منتیں کر رہے ہیں. لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بھی مجاہد ہیں. دو چار آپ کے بھی بیانات چھپے تھے ماشاءاللہ مجاہدین کی حمایت میں، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کسی مجاہد جماعت کا کارکن ہے. لیکن اب کلنٹن کو منتیں کر رہے ہیں جی تشریف لائیں تشریف لائیں تشریف لائیں جی. لیکن اب کلنٹن کو منتیں کر رہے ہیں جی تشریف لائیں تشریف لائیں تشریف لائیں جی. اگر آپ نہ آئے تو ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا. کوئی کلنٹن کوئی پاکستان کا بابا لگتا ہے؟ لعنت کرو کلنٹن پر. امریکہ کے آگے جھکنے والا وحدہ لا شریک لہ کے آگے جھک جاؤ. ہم لعنت بھیجتے ہیں کلنٹن پر. ہمیں کلنٹن کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وحدہ لا شریک لہ کی نصرت کی ضرورت ہے. یہ یہود و نصارہ کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، یہ مملکت خدا داد پاکستان یہود و نصارہ کی جاگیر نہیں ہے، یہ غلامان محمد کی جاگیر ہے. اور حکمرانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں: امن و امان قائم کریں اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کریں. جو حکمران امن و امان بھی نہ کر سکیں
بے روزگاروں کو روزگار بھی نہ دے سکیں، ان کو مسند اقتدار پر بیٹھنے کا شرعاً کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اب تو چانٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اگر یہ بولتا ہے کہتا ہے کہ یہ سارے غدار ہیں، دشمن ہیں، یہ گڑبڑ کرنے والے ہیں، اس لیے ہم تو جی نمٹیں گے۔ نمٹنے والا وہ ہے، نمٹنے والا وہ ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بدخواہ نہیں۔ ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، شریعت کو نافذ کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرو، اور جو پہلے حکمرانوں نے غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرو، ورنہ یہ کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ کل جو کرسیوں پر بیٹھے تھے آج ان کا نام و نشان کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہیں سبحان اللہ، مل کے کہیں نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ آئینہ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی کو پکارو، کوئی کہتا ہے ولی کو پکارو، کوئی کہتا ہے پیر پیغمبر کو پکارو، کوئی کہتا ہے اولیاء اور اتقیاء کو پکارو۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب بھی دوں گا، دعا بھی قبول کروں گا۔ لوگ تو عجیب ہیں، زندہ پیروں کو بھی پکارتے ہیں، جو بیچارے فوت ہو گئے اللہ والے ان کو بھی پکارتے ہیں۔ بھائی نہیں پکارتے؟ بولیں بھائی، زندوں کو بھی پکارتے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں نا ان کو بھی پکارتے ہیں۔ بھائی یہ لوگ کلندر کو نہیں پکارتے؟ کیا آپ دھیرے کیوں ہیں بھائی؟ بھائی یہ کلندر کو نہیں پکارتے، اور بھٹائی کو، اور باہو کو، بولے 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 بھائی، اور حضرت پیران پیر کو بھائی نہیں پکارتے۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بزرگ جن کے میں نے ابھی نام لیے یہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو فوت ہو گئے وہ سنتے بھی ہیں؟ بھائی قرآن کو آپ سب مانتے ہیں نا؟ یہ میری چیزوں پر ذرا غور کیجئے، میں یہ ابتدائی ڈوز دے رہا ہوں آج اس علاقے میں، بالکل بنیادی باتیں جو ضروری ہیں، پرائمری اسٹیج کی باتیں ہیں یہ۔ بھائی قرآن کو آپ سارے مانتے ہیں، سب کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، سبحان اللہ میں بڑے ڈھیلے ہیں، جوانوں کی طرح کہیں سبحان اللہ۔ بھائی مشرک کوئی نہ بولے، موحد سارے بولے، مجاور کوئی نہ بولے، مجاہد سارے بولے، کلنٹن کا نوکر کوئی نہ بولے، جناب محمد عربی کے نوکر سارے بولے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اللہ رب العزت فرماتے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ فوت ہو گئے ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں پہنچ گئے انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ جب حضور بھی ان کو نہیں سنا سکتے تو آپ کراچی والے کیسے سنائیں گے؟ آپ کا گریڈ نبیوں سے بھی اوپر ہے کیا؟ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ سارے بزرگ زندہ ہیں، سنیں سنیں سنیں، اگر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ سارے بزرگ زندہ ہیں تو پھر ان پر قریبی تھانے پر ایف آئی آر داخل کرائیں۔ بات سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، قریبی تھانے پر ایف آئی آر داخل کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندوں کو دفن کیا ہے۔
بھئی اگر کلندر زندہ ہے تو دفن کیوں کیا؟ ان سے پوچھو اپنے زندہ باپ کو دفن کرو گے؟ بھئی آپ کراچی والے زندوں کو بھی دفن کرتے ہیں کیا؟ بھئی بات آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بھئی آپ کراچی والے زندوں کو بھی دفن کرتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے تو قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، اگر یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی زندہ ہے تو ان پر FIR لاج کروا دیجئے، انہوں نے زندہ بزرگوں کو دفن کیا ہے۔ ذرا قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، خدا کا خوف کیجیے۔ میرا باپ شیعہ تو میں بھی شیعہ، میرا باپ سنی تو میں بھی سنی، میرا باپ دیوبندی تو میں بھی دیوبندی، میرا باپ بریلوی تو میں بھی بریلوی، میرا باپ مقلد تو میں بھی مقلد، میرا باپ غیر مقلد تو میں بھی غیر مقلد۔ یعنی آپ نے کلمہ پڑھا ہے باپ کے اوپر؟ عجیب بندے۔ اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، عقل کو استعمال کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یعقلون افلا تتدبرون ام علی قلوبہم اقفال۔ بہت سارے مقامات پر آپ سمجھتے کیوں نہیں، آپ سنتے کیوں نہیں، آپ سوچتے کیوں نہیں، آپ عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بار بار اللہ رب العزت کلام مقدس میں یوں فرماتے، اچھا کبھی کبھی اللہ میاں، کبھی کبھی ہم آپ کو پکارے، کبھی کبھی ان کو بھی پکارے، یہ پڑوس والے سارے ناراض ہو جائیں کہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے سوا کسی اور کو مت پکاریے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے سوا کسی اور کو مت پکاریے، کیونکہ میرے سوا کسی اور کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ غیروں کو پکاریں گے تو آپ ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ اچھا ایک بات سنیں، آپ نے کوئی سامان خریدا ہے کڈا مارکیٹ سے، سامان زیادہ ہو گیا، آپ اٹھا نہیں سکتے، زیادہ ہو گیا، وزن ہو گیا، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی کو بلاؤں تاکہ وہ مجھے سامان اٹھانے میں میری مدد کرے، تو آپ کسی زندہ کو پکاریں گے یا جو فوت ہو گیا ہے اس کو پکاریں گے؟ بولے بھائی، بولے بولے۔ آپ کو تعاون کی ضرورت ہے، آپ کسی زندہ کو پکاریں گے یا فوت ہو گیا اس کو پکاریں گے؟ اچھا یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ قریبی جو شخص آپ کے قریب ہے اس کو پکاریں گے یا جو دور ہے اس کو پکاریں گے؟ بولے بھائی بولے۔ اچھا طاقتور کو، جس کو کچھ قوت ہو اس کو پکاریں گے یا کمزور کو پکاریں گے؟ اچھا آئیں قرآن کے آئینے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے قریب کون ہے اور سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، اگر دور ہے تو ذرا زور سے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب، لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے حبیب آپ بتلا دیں کہ میں اللہ قریب ہوں۔ یا اللہ ہم نے مانا آپ قریب ہیں، لیکن 7 قریب ہے یا آپ 7 سے بھی قریب ہیں؟ بھٹ شاہ سے بھی قریب ہیں آپ، بغداد سے بھی قریب ہیں؟ پوچھ لیں اللہ سے۔ آپ سب کہہ رہے ہیں بار بار کہ قرآن سچا ہے، بھئی آپ نے کہا ہے کہ قرآن سچا ہے، اور آپ نے ابھی کہا کہ قریبی کو
بلانا چاہیے. جو دور والا ہے ہم اس کو نہیں بلاتے کام کے لیے, قریب والے کو بلاتے ہیں. کام ہو کھڑا مارکیٹ میں, آپ لانڈھی والے کو بلائیں گے. کام ہے کھڑا مارکیٹ میں, آپ کورنگی والے کو بلائیں گے. کام ہے کھڑا مارکیٹ میں, آپ جناب کینٹ والے کو بلائیں گے. کام ہے کھڑا مارکیٹ میں, آپ ایئرپورٹ والے کو بلائیں گے. ذرا اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, آئیں اللہ سے پوچھیں. اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں. یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں؟ 500 میل پہ, 300 میل پہ, 250 کلومیٹر پہ, کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے میں تیری شہرک سے بھی تجھے قریب ہوں, میں تیری شہرک سے بھی تجھے قریب. یا اللہ یہ دنیا والے ان پر موت بھی آ جاتا ہے, آپ پر بھی موت آتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آپ وعدہ کریں کہ ہم اللہ کو پکاریں گے, سارے مل کے وعدہ کریں. کس کو پکاریں گے؟ بھروسہ کس پر؟ توکل کس پر؟ اعتماد کس پر؟ میرے محترم دوستو اپنے عقائد کو ٹھیک کیجئے, اور اللہ رب العزت نے جس عظیم مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اپنی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے. میرے محترم دوستو یہ پورا جہان چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے, یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سر خدا اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے. میرے محترم دوستو عزت بھی قرآن کے صدقے ملے گی, دولت بھی قرآن کے صدقے ملے گی, اور اطمینان بھی قرآن کے صدقے ملے گا. میں نے ہر اجتماع میں تقریباً تذکرہ کیا ہے ان چیزوں کا کہ عزت بھی قرآن کے صدقے ملے گی, دولت بھی قرآن کے صدقے ملے گی, اور اطمینان بھی قرآن کے صدقے ملے گا. پتہ نہیں لوگ قرآن سے غافل کیوں ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. میرے محترم دوستو خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ نوکری تو آپ کو ویسے بھی نہیں مل رہی. میرے نوجوان ساتھی جو ہے نا پریشان مارے پھر رہے ہیں, نوکری نہیں مل رہی, ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے. میرے بہت سارے ایم بی بی ایس بھائی
کسی نے BE کیا ہے، کسی نے PhD کیا ہے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ، نوکری نہیں ملتی، بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں نوکری تو آپ کو ویسے نہیں مل رہی، مولوی بن جائیے، بڑے مزے، قرآن کے صدقے بڑے مزے۔ میں جب چانکا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو دن کو جو بڑے بڑے خطرناک نوجوان ہوتے تھے نا، جب تک وہ روزانہ 200-400 راؤنڈ نہ چلائیں تو کھانا ہضم نہ ہو ان کا، جب مجھے دیکھتے تھے تو ہاتھ جوڑتے تھے یا پاؤں پر گرتے تھے، ڈاکٹر صاحب دعا کرنا، دعا کرنا، ڈاکٹر صاحب دعا کرنا، بابل سائیں۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا تھا یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ میرے پاؤں پر گر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہا پتہ نہیں، میں نے کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی بھی نہیں، یہ آخر مجھے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کبھی اس مسئلے پر بھی آپ نے غور کیا؟ کہتے پتہ نہیں۔ میں نے کہا میں نے صرف حلیہ دینداروں جیسا بنایا ہے، صرف حلیہ، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس حلیے کی برکت سے، صورت کی برکت سے اللہ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ میرا اکرام کریں۔ اور جناب روزانہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ جلا رہے ہیں، کبھی ASI آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کبھی کلرک اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، جی بھوک میں مر گئے، بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، کبھی مولوی نے بھی بھوک ہڑتال کی ہے۔ دیکھو بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا میں قحط آ جائے نا، مولوی کو کوئی پرواہ نہیں، جس گھر میں کھانا پکے گا پہلی پلیٹ ہمارے گھر پہنچے گی، یہ اللہ کا کرم۔ ایک نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، میں نے کہا جلتے رہو۔ میں لاڑکانہ میں تقریر کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ انصاف کریں گے اور عدالت کریں گے، تو کسی نے کہا آپ مولوی صاحبان آپ کریں گے؟ میں نے کہا ہم کریں گے۔ کہا آپ کس طرح کریں گے؟ ہمیں گھر میں دال بھی نہیں ملتی، آپ روزانہ جلسوں پر جاتے ہیں، مرغیاں کھاتے ہیں۔ میں نے کہا جلتے کیوں ہو، مولوی بن جاؤ نا، ہم تقریر اس لیے تو کرتے ہیں بڑے مزے، مولوی بن جاؤ، آؤ ہماری طرف۔ لیکن پتہ نہیں نوجوانوں کو کہا بھوکے مریں گے، ملا نہیں بنیں گے۔ آؤ دین کی طرف، دنیا اور آخرت دونوں کے مزے، بڑا اطمینان ہے۔ ہم راتوں کو سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی ملٹری والے ملتے ہیں، کبھی آرمی والے، کبھی رینجرز والے، کبھی وہ بھاؤ وارا ملی ہوئی نین، روک دو۔ ہمارے یہاں ڈاکو بھی بہت سارے ہیں جی، روک روک روک۔ ہم گاڑی روک دیتے ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، جب داڑھی پر نظر پڑتے ہیں مولوی صاحب آپ تشریف لے جائیں، داڑھی کے صدقے سب کچھ معاف ہو گیا، ورنہ اچھے خاصے کو الو بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عزت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، دولت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، اور اطمینان بھی قرآن کے صدقے ملے گا۔ لوگ دنیا داروں کی بھی عزت کرتے ہیں، خوانین کی بھی، چودھری صاحبان کی بھی، اور ہمارے علاقے میں لوگ وڈیروں کی بھی عزت کرتے ہیں، اور جناب لوگ وزیروں کی، مشیروں کی، حکمرانوں کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن جوتوں کے ڈر سے، جوتوں کے ڈر سے۔ اور لوگ دینداروں کی عزت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ ہاں لوگ حکمرانوں کی، وڈیروں کی، دنیا داروں کی عزت کرتے ہیں جوتوں کے ڈر سے، اور لوگ اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ فرق ہے دن رات کا۔ کوئی خان آ رہا تھا کسی گاؤں میں، ایک مولوی صاحب بھی استقبالی قطار میں کھڑا تھا، میں وہاں سے گزرا، میں نے کہا مولوی صاحب تو بھی؟ کہا ڈاکٹر صاحب بڑا کمبخت ہے، خناس کا بچہ مروائے گا، کیا کروں، مجبور ہوں، آئے گا تو سلام کرے گا اور گالیاں دے رہا ہے، یہ بھی کوئی عزت ہے؟ ہمارے علاقے میں جی اعلان کرتے ہیں جی کل فلان صاحب آ رہے ہیں، VVIP صاحب، VVIP، جو سب سے بڑا کمبخت ہو وہ VVIP ہوتا ہے، سب سے بڑا کمبخت، دین کا دشمن،
اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن، انسان ذات کا دشمن، دھرتی کا دشمن، ملک و ملت کا دشمن، انسانی اقدار کا دشمن، وہ وی وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی. ہاں جی صاحب آ رہے ہیں صبح 10 بجے جی، چھڑکاؤ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، اور جناب چونا لگاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں. یہ ہمارے پولیس والے بھائی ان بیچاروں کو صبح سویرے گاڑیوں میں بھر بھر کے لاتے ہیں، ناشتہ بھی ان کو نہیں دیتے جی. 10 بجے یہ روڈ کے دونوں طرف بیچارے کھڑے ہیں جی. 10 بجے صاحب آئیں گے، سلوٹ ماریں گے جی. 10 بجے پتا پڑا کہ صاحب آ رہے ہیں 12 بجے، یہ کھڑے. 12 بجے پتا پڑا کہ صاحب آ رہے ہیں 2 بجے، یہ کھڑے. 2 بجے اطلاع آئی کہ صاحب آ رہے ہیں 4 بجے، یہ کھڑے ہیں. 4 بجے وائرلیس پر میسج آ گیا کہ صاحب پہنچیں گے 6 بجے. اب میرے پولیس والے بھائیوں سے ذرا احوال تو لے لیں. صاحب بتاؤ کب مر گئے الو کے پٹھے سے؟ یار دعا کرو کمبخت جائے، بھوک میں مر گئے، گالیاں دیں گے. اور جب صاحب پہنچا، یہ بھی کوئی عزت ہے؟ یہ بھی کوئی عزت ہے؟ اللہ اکبر. جو پولیس والے حضرت مولانا میاں محمد نواز شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا کرتے تھے نا، آج سوٹے لگا رہے ہیں. یہ بھی کوئی عزت ہے؟ حقیقی عزت قرآن کے صدقے، حقیقی دولت قرآن کے صدقے، اور حقیقی اطمینان قرآن کے صدقے. صاحب کو 5 پجارو گاڑیاں، 10 لینڈ کروزر، 15 کارخانے، 18 ملیں، 5000 ایکڑ زرعی زمین، 72 بنگلے. ہاں جی بڑے بازار ہے، خان ہے جی خان، ہر چیز موجود ہے، عیاشی کا سارا سامان موجود ہے. ہر وقت پہ جناب روسٹ کھاتا ہے، مرغے کھاتا ہے، بالٹی کباب، چپلی کباب، ٹکے چھکے. ہاں اب صاحب کو ارادہ ہوا کہ آرام کروں، بنگلہ بھی ایئر کنڈیشن، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، بیٹھک بھی ایئر کنڈیشن. جس کمرے میں خان صاحب آرام کرتے اس میں 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. درمیان میں جناب چہارپائی بچھی ہوئی ہے، پلک بچھا ہوا ہے، آ کے گر جاتا ہے. نیند نہیں آتی، مر گیا جی، نیند نہیں آتی. شراب کی 1 بوتل، پھر دوسری، پھر تیسری، گدے جتنی آنکھیں نکل آتی ہیں. کم بخت کے بچے کو نیند نہیں آتی، مر گیا جی، نیند نہیں آتی جی. کسی ڈاکٹر کو پکڑ کے لے آؤ، ڈاکٹر صاحب کو لے آئے، ڈزن ڈائزیپام کا دے دیا اس کو، تب جا کے چند گھنٹوں کے لیے کم بخت کا بچہ مرتا ہے. یہ بھی کوئی اطمینان ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اگر سیٹسفیکیشن دیکھنی ہے نا، اگر اطمینان دیکھنا ہے نا، ہمارے مدرسے کے طلباء کو دیکھو. ایک ہی پیالہ ہوتا ہے، سبزی بھی اسی میں. ہمارے ہاں یہاں تو بڑے ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی پیالہ، سبزی بھی اسی میں، دال بھی اسی میں، گوشت بھی اسی میں، مرغی بھی اسی میں، اور جناب سارے طلباء اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور اس پیالے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ داڑھی سے صاف کرتے ہیں، اور جب مدرسے کی چٹائی پر سوتے ہیں تو اس کے خراٹے دنیا سنے. یہ حقیقی اطمینان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اطمینان میڈیکل اسٹور سے نہیں مل سکتا، جنرل اسٹور سے نہیں مل سکتا، کسی سپر اسٹور سے نہیں مل سکتا، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نہیں مل سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو اگر اطمینان چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کے نام لینے سے اطمینان ملتا ہے. ہم سبق یاد دلانے کے لیے آئے،
2 दिन کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کو ضائع مت کرو۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن آپ قلندر کے میلے پر نہیں جاتے۔ قلندر کے میلے پر آپ نہیں جاتے، آپ تو آپ بھی ہیں نا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ قلندر کی قبر پہ میلہ لگاؤ؟ بھائی اگر اللہ نے کہا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ بھائی دین کسی ملا یا مولوی یا ذاکر یا زوار کی مرضی کا نام نہیں، دین اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا نام ہے۔ اچھی طرح سن لو اور بکوش ہوش سن لو، جذبات سے بالا تر ہو کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، دل کی تختی پر لکھ لو، دین کسی کی مرضی کا نام نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا نام۔ مجھے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ قلندر کے میلے پر نہیں جاتے نا؟ آپ بھی؟ میں نے کہا کس نے آپ کو کہا ہے کہ میلہ لگاؤ؟ اگر اللہ نے کہا تو میں چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبروں پر میلہ لگاؤ تو پھر بھی میں چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا اگر جناب صدیق اکبر نے، جناب فاروق اعظم نے، جناب عثمان ذی النورین نے، جناب علی مرتضیٰ نے کہا ہے کہ قبروں پر میلہ لگاؤ تو پھر بھی میں چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا اگر حضرت حسن نے، اگر حضرت حسین نے فرمایا ہے تو پھر بھی میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر امام زین العابدین نے، امام جعفر صادق نے، امام علی نقی نے، امام علی تقی نے حکم دیا ہے کہ قبروں پر میلہ لگاؤ پھر بھی میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ خاموش ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ سے، اور آپ سے جواب چاہوں گا۔ بھائی ادھر خیال کریں، کوئی آپ میں سے ایسا ہے، آپ سب میں سے، جو کہے کہ میں اللہ رب العزت سے اپنے والد صاحب کو بخشوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے والد کی قبر پر میں ان خواتین کو بلاتا ہوں جو گاتی ہیں اور یہ محفل گانے کی منعقد کراتا ہوں والد صاحب کی قبر پر تاکہ میرے اللہ میرے والد کو بخش دیں۔ بھائی کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا کرے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے والد کو بخشوانے کے لیے اپنے والد کی قبر پر ان خواتین کو بلاتا ہوں جو گاتی ہیں، اور میں گانے کی محفل کا انعقاد کرتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں اپنے والد کی قبر پر، اس نیت سے کہ اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو بخش دے۔ بھائی کوئی ایسا ہے جو یہ کرے؟ بآواز بلند پوچھتا ہوں بھائی، کوئی ایسا ہے جو یہ کرے؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں والد کو بخشوانا چاہتا ہوں، میں تیسری جنس کو بلاتا ہوں۔ بھائی کوئی ہے کہ وہ لوٹے لے کے آئیں اور اپنی کاروائی شروع کریں تاکہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ بھئی آپ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ اچھا، سندھ میں جو سب سے بہترین ہے، لوگ جس کو پسند کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں، خواب میں بھی آؤں گا، وہ ہے حضرت مولانا جلال چانڈیو۔ بھائی کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں والد کی قبر پر جلال کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرے تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ یا آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں والد کو بخشوانا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کی قبر پر جناب مرغے لڑاؤں گا تاکہ اللہ اس کی برکت سے میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں والد کو بخشوانا چاہتا ہوں، جناب میں والد کی قبر پر کتوں کو لے آؤں گا جو خنزیر پر جھپٹیں گے،
یہ خنزیر کا اور جناب کتوں کا مقابلہ کرواؤں گا تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو معاف کر دے. بھائی کوئی ایسا ہے؟ بولیں بھائی. آپ کو اپنا باپ تو اتنا پیارا ہے نا, آپ کو اپنا باپ تو اتنا پیارا ہے نا, اللہ کے ولیوں کی قبروں پر کیا کرتے ہو؟ ہمارے ہاں اشتہار چھپتے ہیں جی, آ گیا جی اوبن شاہ کا میلہ, آ گیا جی اوبن شاہ کا میلہ, جلال کا راگ ہوگا, روبینہ دیگڑی آئے گی ناچے گی, جناب علی مرغے لڑائے جائیں گے, اور جناب بیلوں کا ریس ہوگا, اور جناب علی کشتی کا مقابلہ ہوگا, اور جناب یہ ہوگا. اللہ والوں کے قبروں پر کیا کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو, گستاخی خود کرتے ہو اور گالیاں ہمیں دیتے ہو. اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرو, دعا کرو, یا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائیے, تیرے نیکوکار اور صالح بندے تھے, اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. اتنا ظلم ہو رہا ہے اولیاء اللہ کی قبروں پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو. ایک ساتھی نے مجھے چٹ لکھی اور اس نے کہا, ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ, آپ جو ہے نا خیرات کو نہیں مانتے. میں نے کہا ہم مانتے ہیں. کہا نہیں, اگر آپ خیرات کو مانتے ہیں تو پھر آپ نے کبھی کلندر کے نام پر کوئی نظر مانی؟ اگر آپ خیرات کو مانتے ہیں تو پھر کبھی آپ نے بھٹائی کے نام پر کوئی نظر مانی ہے؟ عبداللہ شاہ غازی کی قبر پر کبھی آپ نے کچھ پیش کیا ہے جا کے؟ آپ خیرات کو نہیں مانتے. میں نے کہا ہم خیرات کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نظر اور نیاز اللہ کے لیے ہے. نظر اور نیاز کس کے لیے بھائی؟ بھائی سارے مل کے بولے. یہ چند ضروری مسائل ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. نظر اور نیاز کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے. آپ خیرات کریں, ہم آپ کو نہیں روکتے, لیکن الفاظ یوں کہیں کہ اے اللہ میں تیرے نام پر یہ خیرات کرتا ہوں, اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. بالکل ٹھیک ہے. یا اللہ میں تیرے نام پر خیرات کرتا ہوں, اس کا ثواب صدیق اکبر کو پہنچا دے, فاروق اعظم کو پہنچا دے, عثمان ذی النورین کو پہنچا دے, علی مرتضیٰ کو پہنچا دے. بالکل ٹھیک ہے. یا اللہ میں تیرے نام پر یہ خیرات کرتا ہوں, اس کا ثواب شہید کربلا کو پہنچا دے. بالکل ٹھیک ہے. یا اللہ میں تیرے نام پر خیرات کرتا ہوں, اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے, میری والدہ کو پہنچا دے, میری بہن کو پہنچا دے, میرے بھائی کو پہنچا دے, میرے مرشد کو پہنچا دے, میرے پیر کو پہنچا دے. بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن الفاظ یہ کہیں, یہ نہ کہیں کہ یہ فلان کی نظر ہے, یہ فلان کی نظر ہے, یہ فلان کا جانور ہے, یہ بکری کلندر کی ہے, یہ بھینس بٹائی کی ہے. کلندر نے اس کا دم بھی نہیں بنایا, کان بھی اس کا کلندر نے نہیں بنایا, سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. تو پھر کسی اور کا نام کیوں رکھتے ہو؟ اور جب اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ نظر میرے نام پر, فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے مردار چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا, میں نے خون کو تمہارے اوپر حرام کر دیا,
میں نے خنزیر کے گوشت کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، وہی اللہ اپنے قرآن میں اسی صورت میں اسی آیت میں وہی اللہ فرما رہے ہیں میرے نام کے سوا کسی اور کے نام سے اگر آپ نظر کر رہے ہیں تو میں نے اس کو بھی آپ کے اوپر حرام کر دیا۔ قرآن ہے، میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ نظر اللہ کے نام پر خیرات کی اجازت ہے، لیکن الفاظ وہی جو شریعت نے سکھلائے۔ ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا۔ ملاؤں کا دماغ خراب ہے، لفظوں میں کیا رکھا ہے جی؟ میں نے کہا جناب علی نقصان ہو جائے گا۔ کہا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ہم کرتے رہیں گے۔ کیا رکھا ہے لفظوں میں؟ میں نے کہا لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا نا۔ کہا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا یہ کرو کہ بیوی کو بغل میں لے کر کہو امی جان کیا حال ہے۔ لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی، لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی کو بغل میں لے کے کہیں امی جان ٹھیک ہے، غیر یہ بیڑا غرق ہو جائے گا کمبخت۔ ہم کہتے ہیں اپنی مرضی مت چلاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سید کائنات کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہے سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے حوالے سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق بناؤ، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کرو، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرو۔ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، عریانی، فحاشی، بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ڈش کلچر نے کالا منہ کر کے رکھ دی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اچھے بھلے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ اب تو اس گورنمنٹ میں ویلنٹائن ڈے بھی منایا گیا، عاشقوں کا عالمی دن، اور اس دن پر جو بدماشی کی گئی ملک بھر میں سب کے سامنے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لوگوں سے ملیں، در در پہ جائیں اور گھر گھر پہ جائیں اور ان کو دین کا پیغام پہنچائیں۔ قیامت کے دن نتیجہ ملے گا اعمال کے مطابق۔ جو کچھ ہم نے یہاں کیا وہی سامنے لایا جائے گا، الا من رحم۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے تو خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر کہ تو جنت کے لائق ہے یا جہنم کے لائق ہے۔ میرے محترم دوستو، زندگی کا کوئی اعتماد نہیں، اللہ کو راضی کرو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپناؤ، اور یہاں اس مملکت خداداد پاکستان میں
जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से अकाबिर उलमाए हक की क़ियादत में दीन की सरबुलंदी के लिए जो काम हो रहा है, इस अजीम काम में आप उलमा का साथ दें और मुआशरे की इस्लाह के लिए, इस मुआशरे को बुराइयों से पाक करने के लिए, नेकियों को फैलाने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। और जो मुजाहिदीन अकनाफ आलम में दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ करें। मैंने जो कुछ कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत मंजूर व मकबूल फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें आमाल की दुरुस्तगी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें अकायद को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम गलतियों को अपने फजल करम से माफ फरमा। या अल्लाह, हम सबको जहन्नम से बचा। या अल्लाह, अकनाफ आलम में जहाँ जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ वहाँ पर मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, चचीनिया के मुसलमानों की मदद फरमा, बोस्निया के मुसलमानों की मदद फरमा, कोसोवो और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को जालिम यहूदियों के चंगल से आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्लाम का मरकज़ बना। या अल्लाह, हमारी सिंध को एक मरतबा फिर बाबुल इस्लाम बना। या अल्लाह, हमें सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, सआदत दारैन से सरफराज फरमा, हमारे हुक्मरानों को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितने बेरोजगार बंदे हैं, या अल्लाह, जितने भी तेरे बेरोजगार बंदे हैं, या अल्लाह, उन सबको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा और बाइज़्ज़त रोजगार नसीब फरमा। आजकल जितने मकामी मसाइल हैं, मुल्की और इलाकाई मसाइल हैं, या अल्लाह, अपने फजल करम से इन तमाम मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह, ये भूख और बेरोजगारी का जो सैराब चल रहा है, या अल्लाह, अपने फजल करम से इस मामले को या अल्लाह ठीक फरमा। या अल्लाह, हम सबको कुरान और सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, दोनों जहानों की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सबको सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए मंजूर व मकबूल फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन कामिलन व रिज़्क़न वासिअन व हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार।
اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ جن تیرے بندوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے ان کی خدمت کو منظور و مقبول فرما، جو تیرے بندے اس اجتماع میں آئے ہیں سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ اس علاقے کو قرآن کی برکت سے آباد فرما۔ یا اللہ ہماری اس مملکت کو قرآن کی برکت سے آباد فرما۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی عبد المجید صاحب گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی۔ فون نمبر 5678 123